بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرشک چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا۔ ربوداں ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلماں سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ نظم طلوع اسلام کے دوسرے بند کو علامہ صاحب نے دو اشعار کے 4 گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے 2 اشعار میں امت کے عروج کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تیسرے اور چوتھے اشعار میں پستیوں سے نکل کر بلندیاں حاصل کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ 5ویں اور 6ٹھے اشعار میں ذاتی مفادات کے لیے بنائی جانے والی حکومت اور عوامی خدمات کے لیے قائم کی جانے والی خلافت کا فرق واضح کیا ہے، اور آخری 2 اشعار میں علامہ صاحب نے خود کو مخاطب کر کے امت میں نئی روح پھونک کر اسے اپنے مشن پر کام کرنے کے لیے حوصلہ اور جذبہ پیدا کرنے کی بات کی ہے۔ سرشک چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ خلیل اللہ مسلمانوں کے آنسوؤں میں قطرہ نیساں جیسی تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہی آنسو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمندر میں موجود سیپوں میں داخل ہوں گے، جس سے خلیل اللہ کا دریا موتیوں سے بھر جائے گا۔ اسلام کے عادلانہ نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے لوگوں کی ایک ایسی جماعت درکار ہے جس میں اس جماعت کا رنگ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کی تھی۔ علامہ صاحب کے مطابق مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اب اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر اپنی عظمت رفتہ کی بحالی اور بازیابی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اب ان مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے وہ بادل اٹھ رہے ہیں جو نیساں کے قطروں کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دریا پر برسیں گے اور اس میں موجود سیپوں کے منہ بھر دیں گے۔ پھر وہ سیپیاں اس قطرہ نیساں کو لے کر دریا کی گہرائی میں بیٹھ جائیں گی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد خلیل اللہ کے سمندر کا ساحل موتیوں سے بھر جائے گا۔ یہ موتی وہ مسلمان ہوں گے جو اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہوں گے، جن کے علم، عمل اور چلن میں صحابہ کرام جیسا رنگ ہوگا۔ وہی لوگ یہ کام کریں گے جو اگلے شعر میں آ رہا ہے۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کتاب کے منتشر اوراق اکٹھے ہو رہے ہیں، اور شاخ ہاشمی جو مرجھا گئی تھی اب اس پر بہار آ رہی ہے، اور عنقریب یہ پھولوں اور پتوں سے بھرنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت تیار کی اس کی سب سے بڑی خوبی آپس میں اتحاد و اتفاق ہے۔ جب تک مسلمانوں میں اتحاد رہا تو اس امت نے یورپ اور فارس پر حکومت کی، اور یہ سلسلہ کئی صدیوں تک جاری رہا۔ لیکن جب اس امت کا شیرازہ بکھر گیا تو دنیا کے کونے کونے میں مسلمان مغلوب ہو گئے۔
علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب وہ افراد جو خلیل اللہ کے دریا سے گوہر بن کر نکلیں گے وہ اس امت کی شرازہ بندی کا بیڑا اٹھائیں گے، اور اس امت کے چمن میں روٹھی ہوئی بہار آ جائے گی، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کا سوکھا ہوا باغ دوبارہ لہلہائے گا اور ہر شاخ پھولوں، پھلوں اور پتیوں سے سج جائے گی۔ ربوداں ترک شیرازی دلے تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ شیرازی اپنی شاعری سے اہل تبریز اور اہل کابل کا دل موہ لیتا ہے، اور صبح کی ہوا پھولوں کی خوشبو کو اپنا ہم سفر بنا کر اپنے سفر کا آغاز کر دیتی ہے۔ اس شعر میں وہ مسلمان جو مایوسیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور خود کو نئے سفر کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہے، ان کو سمجھانے کے لیے علامہ صاحب نے مثال دے کر واضح کیا ہے کہ جس طرح حافظ شیرازی نے باکمال شاعری کے ذریعے تبریزیوں اور کابلیوں کے دل موہ لیے، اور جس طرح باد صبا پھولوں کی خوشبو کو اپنا ہم سفر بنا لیتی ہے، اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی اپنی بددلی کو خاطر میں نہ لاؤ اور اپنے نئے سفر کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ تم اپنا ہم سفر بنانے کے لیے اپنے روشن ماضی کو ساتھ لے کر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی اختیار کر لو۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اگر عالمی جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی عظیم سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا ہے تو بھی غم نہ کرو، دیکھو صبح کے طلوع ہونے سے پہلے لاکھوں ستاروں کا قتل ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 1914 کی عالمی جنگ نے خلافت اسلامیہ کا وجود اس دنیا سے ختم کر دیا ہے، اور مغربی اتحادی افواج نے اسلامی حکومت کے تمام علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ اے مسلمانوں، اس بات کو اپنے لیے غم کا ذریعہ نہ بناؤ۔ مان لیا کہ آج مسلمانوں پر کالی رات کا ڈیرا ہے اور اب تم اپنی امیدیں منقطع کر کے بیٹھ گئے ہو، کوئی آرزو باقی نہ رہی۔ اب تم نا امیدی، نامرادی اور بے آسی کی تصویر بنے بیٹھے ہو۔ ناکامی کی وجہ سے تمہارے دل شکستہ ہو چکے ہیں۔ ہمت مت ہارو، جلد ہی سویرا ہونے والا ہے۔ اس رات کے خاتمے کے عمل پر غور کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پچھلی شب کے اس وقت لاکھوں ستارے جھلملا رہے ہیں، لیکن صبح کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لاکھوں ستاروں کا قتل ہو، لہٰذا یاسیت اور بددلی سے باہر آؤ اور نئی صبح کو خوش آمدید کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ حکومت کرنے سے زیادہ مشکل کام مخلوق کی نگہداشت کرنا ہے۔ اس کام کے لیے جگر خون کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر حکمرانوں میں وہ ظرف پیدا ہوتا ہے جو عوام الناس کا خیال کرے۔ اس شعر میں علامہ صاحب نے ذاتی مفادات کے لیے قائم کی جانے والی حکومت اور انسانی ہمدردی کے لیے بنائی جانے والی خلافت میں فرق سمجھایا ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے حاصل کی جانے والی حکومت کے اغراض و مقاصد میں ایک گروہ کا لالچ، طمع اور ہوس شامل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے نمود و نمائش کے طلبگار ہوتے ہیں، جبکہ انسانی ہمدردی کے لیے بنائی جانے والی حکومت کا جذبہ محرکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ چونکہ یہ جذبہ عام انسانوں میں ناپید ہوتا ہے، اس لیے اس جذبے کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود شناسی، کائنات شناسی اور رب شناسی جیسی منزلوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ کائنات کی پیدائش کی غرض، انسان کی تخلیق کا مقصد اور اللہ کی منشا کو سمجھے بغیر کوئی بھی شخص جہاں بینی کی منزل نہیں پا سکتا۔ یہ منزل پانے کے لیے انسان کو اپنے دل کی آنکھ کھول کر اس میں چیزوں کو صحیح تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے۔
دل کے اس نور کو پانے کے لیے جگر کا خون کرنا پڑتا ہے، یعنی بے لوث ہو کر دن رات شدید محنت کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر قلب کی آنکھ میں انسانیت کی پرکھ، بھلے برے کی تمیز، حقوق العباد کی شناخت اور سچے جذبوں کی جانچ پیدا ہوتی ہے۔ علامہ صاحب کے نزدیک ایسے پاک افراد صدیوں میں جنم لیتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ نرگس ہزاروں سال اس بات پر روتی ہے کہ آج تک کسی بصیرت والی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا۔ قدردان اور صاحب نظر چمن میں بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ نرگس ایک پھول ہے جسے چشم معشوق سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس شعر میں علامہ صاحب نے اللہ کی زمین کو نرگس کے پھول سے تشبیہ دی ہے۔ کائنات کے باغ میں موجود یہ زمین جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، یہ زمین اللہ کی آنکھ کا تارا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پیاری وہ مخلوق ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کے برعکس تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر دور میں ایک بدترین ظالمانہ نظام حکومت انسانوں پر مسلط رہا ہے، جس میں ایک گروہ نے اپنے مفادات کی خاطر عوام کو لوٹ کھسوٹ کے ذریعے معاشی لحاظ سے بدحال کیے رکھا ہے۔ پہلے وہ نظام بادشاہت کی صورت میں قائم تھا، اب اسی کو جمہوریت کا رنگ دے دیا گیا ہے۔ اس زمین کی پوری تاریخ میں صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں بسنے والی مخلوق کے حقوق نہ صرف متعین کیے بلکہ انہیں ادا کرنے کے لیے ایک منصفانہ اور عادلانہ سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم قائم کر دیا، جسے صحابہ کرام نے وقت کی دو بڑی سپر پاورز کو مسمار کر کے ان کے علاقوں پر نافذ کر کے عوام کو امن اور چین کی زندگی سے سرشار کیا۔ اس طرح زمین کو ہزاروں سال اپنی بے قدری اور بے نوری پر رونے کے بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک قدردان اور صاحب نظر مہربان عطا ہوئے۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ اے بلبل، درد انگیز آواز میں گیت گائے جا تاکہ تیری خوش الہانی سے کبوتر کے نازک جسم میں شاہین جیسا جگر پیدا ہو جائے۔ انسان بزدل بھی ہوتا ہے اور دلیر بھی، انسان عقل مند بھی ہوتا ہے اور کن ذہن بھی، انسان محنتی بھی ہوتا ہے اور کامچور بھی۔ انسانوں میں ہر طرح کی خوبیاں اور خامیاں موجود ہوتی ہیں، جبکہ تربیت سے انسانوں کے تمام خیالات، عادات، اطوار اور روزمرہ کے معمولات کو بدلا جا سکتا ہے۔ آخری دو اشعار میں علامہ صاحب نے خود کو بلبل کی علامت کہہ کر خود کلامی کے انداز میں کہا ہے کہ اے بلبل، تو نے اپنے جوشیلے نغموں کو زور و شور سے جاری و ساری رکھنا ہے، کیونکہ یہ مسلمان جن کے جسم کبوتر کی طرح کمزور ہیں اور ان میں خود اعتمادی کی کمی ہے، انہی جوشیلے نغموں سے یعنی کلام اقبال سے اس قوم کے افراد میں شاہین کا جگر پیدا ہو جائے گا، اور اپنی بے خوفی، بے باکی اور عقل مندی کی بنیاد پر ایک دن یہ قوم عظیم مقصد کا بیڑا اٹھانے کے لیے نہ صرف آمادہ ہوگی بلکہ اپنے ہاتھوں سے امت کی سربلندی کا کام بھی سر انجام دے گی۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ اے بلبل، زندگی کا جو راز تیرے دل میں چھپا ہوا ہے وہ بیان کر دے، اور زندگی کو بگاڑنے اور بنانے والی سب باتیں مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھ دے۔ علامہ صاحب خود سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے اقوام کی زندگی کے بارے میں
جو باتیں تمہارے دل میں ڈال دی ہیں ان کا سب کو علم نہیں ہے، لہٰذا یہ راز اب اپنے پاس مت رکھو اور مسلمانوں کو وہ سب باتیں بتا دو جن سے ملی زندگی اجڑ جاتی ہے اور قوم پستی و ذلت کی گہرائیوں میں گر جاتی ہے، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور رونے دھونے کی سوا کچھ نہیں بچتا۔ اور انہی مسلمانوں کو ان باتوں سے بھی آگاہ کر دو جن پر عمل کر کے سوئی ہوئی امت کو جگایا جا سکتا ہے اور پستی سے اٹھا کر خودداری و ترقی کے بلند راستوں پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہاں سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، مگر غنچوں کی صورت ہوں دلے درد آشنا پیدا، چمن میں مشت خاک اپنی پریشاں کر کے چھوڑوں گا، پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا، مجھے اے ہم نشیں رہنے دے شغل سینہ کاوی میں، کہ میں داغے محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیراں کر کے چھوڑوں گا، جو ہے پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔